بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسٹوری وتھ ناز میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ کمرے میں قیامت خیز خاموشی تارت، ایک سوئی بھی گرتی تو آواز سنائی دیتی۔ قیمتی ایرانی کلین جوتے کی ٹو سے کریتا وڈیرا سجل نواز اپنے تئیں خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ دلاور کا چہرہ پرسکون اور مطمئن تھا۔ اسے کامیابی کی 100% امید ہو چلی تھی۔ پر میری بیٹی کا کیا ہوگا؟ وڈیرے کے چہرے پر دنیا جہاں کی اذیت ابری، پیشانی کی نسیں پھول گئی تھی۔ دلاور نے اسے دیکھا۔ اللہ مالک ہے، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، اس نے اسے تسلی دی۔ میری بیٹی اکلوتی ہے، 2 بھائی خاندانی دشمنی کے نسل در نسل سلسلے میں مارے جا چکے ہیں، باقی رشتہ داروں کا بھی یہی حال ہوا، اور جو بچے ہیں میری دولت پر نظر لگائے بیٹھے ہیں۔ ایسی حالت میں میری بیٹی کو ختم کرنے سے گریز نہیں کریں گے، میں اسے محفوظ ہاتھوں میں دینے کے بعد یہ اقدام کروں گا۔ وڈیرا سجل نواز کمان کی طرح تن گیا۔ آپ مجھ پر اعتبار کریں، آپ کی صاحبزادی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ آپ جہاں چاہیں گے میں انہیں چھوڑ آؤں گا، جیسا چاہیں گے ویسا کروں گا۔ آپ فور خود کو پولیس کے حوالے کر دیں، کیونکہ مزید دیر کرنا مناسب نہیں۔ سجل نواز کچھ دیر دلاور کے خوبصورت چہرے کو دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں چمک سی پیدا ہو گئی۔ بابا، میری ایک شرط ہے، اگر مانو تو ٹھیک، ورنہ CIA اور اسکاٹ لینڈ والے بھی میرے گرد نہیں پا سکتے۔ آپ اپنی شرط بتائیں۔ دلاور نے کلائی پر بندھی ہوئی رسٹ واچ کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا خیال ہے کہ وڈیرا جان بوجھ کر اسے پریشان کر رہا ہے۔ میری بیٹی سے شادی کر لو۔ سجل نواز نے اسے حیرتوں کے غار میں پھینک دیا، مگر وہ اچانک لگنے والے جھٹکے سے سنبھل نہیں پایا تھا۔ وڈیرے نے کیسی کڑی شرط لگا دی تھی؟ کیا گھر والے ایک قاتل، دہشت گرد اور غدار کی بیٹی سے دلاور کی شادی قبول کر لیں گے؟ وہ خود بھی ایسا نہیں چاہے گا، نہ اس کے رشتہ دار یہ بات پسند کریں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ سجل نواز ہمیشہ کی طرح جیت جائے گا۔ اس نے کئی ماہ کی نیندیں حرام کی ہوئی تھی، اپنا سکھ چین تباہ کیا ہوا تھا، سب بیکار ہو جائے گا۔ اس کا کیریئر کا اتنا بڑا کیس فائلوں میں سڑتا رہے گا۔ ہر پہلو پر غور کرتا رہا۔ جب وہ فیصلہ کر کے ایک نتیجے پر پہنچا تو وہ خود کو پرسکون کر چکا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے آپ کی یہ شرط منظور ہے۔ میں تم بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں۔ وڈیرا اندر غائب ہو گیا۔ دلاور پرسوچ انداز میں پیشانی مسل رہا تھا۔ ایک دفعہ خود کو میرے حوالے کر دینا، یہ سجل نواز، پھر میں اس کی بیٹی سے اچھی طرح شادی کروں گا۔ اتنے میں سجل نواز واپس آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں اسٹیمپ پیپر تھا۔ لو، اسے پڑھ لو، میں نے پکا کام کرنا چاہتا ہوں۔ وڈیرے نے اسٹیمپ پیپر اس کی طرف بڑھایا۔ دلاور نے اس کو کھول کر پڑھا۔ میں دلاور رحمان سجل نواز کی بیٹی پروا نواز سے شرط پر نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، اگر سجل نواز خود کو قانون کے حوالے کر دے۔ چونکہ سجل نواز ہتھیار ڈال رہا ہے اور میں اس کی بیٹی سے نکاح کروں گا، میں خدا کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں کہ آخری دم تک اس رشتے کو نبھاؤں گا۔ بہت خبیث ہے وڈیرا سجل نواز، اس نے اندر ہی اندر دانت پیسے۔ میں نے تمہارے چہرے پر شرافت کی چمک دیکھی ہے، تمہارا ریکارڈ اور بایو ڈیٹا میرے سامنے ہے، میں تمہارے خاندان کے ایک ایک فرد سے واقف ہوں، اس لیے مجھے یقین ہے کہ میری بیٹی کو میں محفوظ ہاتھوں میں دے رہا ہوں۔ دوسرے جن کے غیر محفوظ ہوں وہ تمہاری طرح خود غرض ہوتے ہیں۔ دلاور نے دل میں کہا، تم سائن کرو، میں کل اپنی بیٹی کو بلا رہا ہوں، سب انتظام ہو جائے گا۔ وڈیرا اب کچھ مطمئن سا تھا۔ دلاور حویلی سے لوٹا تو بہت پریشان تھا۔ سجل نواز نے اسے کتنی چلاکی سے گرا تھا۔ ممی ڈیڈی لاہور میں تھے، اگر انہیں علم ہو جاتا کہ کل وہ ایک خطرناک مجرم کی بیٹی سے نکاح کر رہا ہے تو جانے ان کا کیا ہوگا۔ سوچ کر اس کا دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ پیچھے ہٹنا ممکن نہیں۔ کئی ماہ کی مسلسل محنت کے بعد جو ہے وڈیرا اپنے جرائم کو تسلیم کیا ہے تو وہ کیسے شکست مان لے۔ دوسرے دن وہ بڑی بے دلی سے تیار ہو کر حویلی پہنچا۔ اس کے ماتحتوں کو بھی اس بات کی ہوا نہ لگنے دی، کیونکہ دل میں کچھ اور سوچے بیٹھا تھا۔ وڈیرا سائن، فی الحال میں اپنے گھر والوں کو نہیں بتا رہا، ذرا حالات معمول پر آ جائیں تو میں انہیں بتا دوں گا، کیونکہ یہ وقت کا تقاضا ہے، اس نے آہستگی سے کہا۔ وڈیرا بہت خوش لگ رہا تھا۔ ٹھیک ہے بابا، جیسے تمہاری مرضی، وہ بے نیازی سے بولا تو دلاور خون کھول کر رہ گیا۔ میری بیٹی اب تمہاری حفاظت میں چاہتا ہوں یہ کیس ہونے تک میری اصلیت کا علم نہ ہو جائے۔ جب تم اپنے گھر والوں کو راضی کر لو
مجھے پکا یقین ہے موت کی سزا کے علاوہ کوئی سزا نہیں ملے گی. میری جرائم کی سزا میری بیٹی کو نہ دینا. میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں. وڈیرے کے ہاتھ اس کے آگے بندے ہوئے تھے. دلاور کو عجیب سا محسوس ہوا. ٹھیک ہے ایسا کچھ نہیں ہوگا. اس نے اس سے زیادہ خود کو تسلی دی. مجھے پتا تم ایسا نہیں کرو گی. میری دی کا خیال رکھنا. جو ہی چکر لگاتے رہنا. جب اپنے گھر والوں کو اس نکاح کے لیے راضی کر لینا تو حیات کو بتا دینا میں اپنی بیٹی کی خوشی شادی میں شامل نہیں ہو سکوں گا. سجل کے چہرے پر دکھ ابھر آیا. بعد میں وہ دلاور سلام کر کے چلا گیا. اس کا کام ختم ہو چکا تھا. آخر میں اجازت چاہتی ہوں. انشاءاللہ تعالی کہانی کا باقی حصہ پارٹوں میں آپ سنیں گے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں.